بسم اللہ الرحمن الرحیم. فورتھ ایئر ایجوکیشن، چیپٹر نمبر فورتھ ایئر کا لیکچر چیپٹر نمبر 9. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ثانوی تعلیم کے مسائل جو ہیں پاکستان میں، آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. پیشہ ورانہ تربیت پر عدم توجہ. ثانوی تعلیم جو ہے اس کا دورانیہ کیا ہے؟ 11 سے 18 سال تک کی عمر کا جو دورانیہ ہے اس کو ثانوی تعلیم کہا جاتا ہے، یعنی 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. اور یہ تعلیم دی جاتی ہے ثانوی اسکول اور اعلیٰ ثانوی اسکول میں. پاکستان میں اس کے کچھ مسائل ہیں، آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. پیشہ ورانہ تعلیم پر توجہ. ہمارے ملک میں ثانوی مدارس کی کثیر تعداد میں آرٹ اور سائنس کے مضامین کی تدریس کا اہتمام ہے، لیکن پیشہ ورانہ مضامین کی تدریس کا معقول بندوبست نہیں ہے. منتخب اداروں میں پیشہ ورانہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں. حکومت نے ثانوی سطح پر کمپیوٹر ایجوکیشن کا آغاز تو کر دیا، لیکن یہ مضمون بھی تاحال تمام جو سیکنڈری اسکول ہیں اس کو شروع نہیں کیا جا سکا. ثانوی مدارس میں پیشہ ورانہ تعلیم کی افادیت کو محسوس نہیں کیا جا رہا، حالانکہ یہ ایک ایسا جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ ہے جہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تعلیم کو چھوڑ کے جو ہے کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ ان کی جو پیشہ ورانہ تعلیم پر توجہ نہیں دی جا سکتی. اختیارات کی اس میں مرکزیت ہے. اختیارات جو ہیں، مرکزیت ثانوی تعلیم کا اہم مسئلہ ہے. معلم کو محض تدریس تک محدود کر دیا گیا ہے اور اس سے جو تعلیمی انتظام ہے اس سے بے دخل کر دیا گیا ہے. ثانوی اسکول میں صدر معلم ادارے کے تمام اختیارات کا مالک ہے، یعنی فرد واحد کی حکومت ہے، اور اپنے اختیارات کے استعمال میں اپنے جو رفقۂ کار ہیں اس کے مشوروں کا بھی پابند نہیں ہے. اس کے علاوہ انتظامی اصول اور محنتی اساتذہ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے جدید خیالات پیش کر سکیں اور ان کی افادیت پرکھنے کے تجربات کر سکیں. اور صدر معلم بھی اپنے اختیارات کے استعمال میں ایک خاص حد تک آزاد ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کی تعاون نہ ہونے کے برابر ہے. تعلیمی ادارے کے جو مسائل ہیں، جو اسٹوڈنٹ کے مسائل ہیں، اس میں صرف اس کو مرکزیت حاصل ہے. حساس نوعیت کے فیصلوں میں اسے اپنے افسران بالا کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے، خود سے وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا. اس طرح اختیارات کی مرکزیت صدر معلم کو انقلابی اور دورس نتائج پیدا کرنے کے فیصلوں کی اجازت نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ ماہرین نے اختیارات کی مرکز کو ثانوی تعلیم کے فروغ میں اہم رکاوٹ خیال کیا ہے. اختیارات جب ایک فرد واحد کے پاس ہیں، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق جو ہیں وہ اپنی انتظامی پالیسیز جو ہے اس کو لاگو کرے گا، اور اس کے پاس جو ایسے اساتذہ ہیں جن کے پاس جدید خیالات ہیں اور ان کی افادیت بھی ہے، اس کو پیش کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. تربیت اساتذہ کا روایتی نصاب جو ہے، ٹیچرز کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ثانوی مدارس کے تربیت سے اساتذہ کے اداروں میں رائج نصاب غیر متحرک اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور نصاب میں جدید جو فلسفیانہ، نفسیاتی اور معاشرتی نظریات ہیں ان کو بھی شامل نہیں کیا جاتا، اور جو جدید طریقہ تدریس ہے، جو میتھڈالوجی ہے، وہ بھی ان کو نہیں سکھائے جاتے. اور اس کے علاوہ جو ٹریننگ کورسز اس کو دورانیہ بہت کم ہے. تدریس ایک مقدس سرگرمی ہے، لیکن جو ہے مایوس کن صورتحال یہ ہے اکثر ذہین نوجوان اس پیشہ تدریس میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتے. ذہین افراد کے متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے کم ذہنی صلاحیتوں کے افراد اس پیشے میں آتے ہیں. اگر ذہین افراد، ذہانت کے حامل جو ہیں وہ افراد آ بھی جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ شاید کسی اور شعبے میں جو ہے وہ ان کو، اگر ان کے پاس کوئی پراپر روزگار نہیں ہے، اور جیسے ہی ملتا ہے تعلیمی ادارے کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. یہ لوگ تدریس بطور ایک پیشہ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسے اساتذہ کی وجہ سے تعلیم کا معیار مسلسل گر رہا ہے. منصوبہ بندی کی کمی ہے، لیک آف پلاننگ ہے. پاکستان میں تعلیمی منصوبہ بندی کا فقدان بھی ہے. ایجوکیشن پالیسیز جو ہیں وہ بنتی ہیں، لیکن وہ صرف کاغذ کی زینت بن جاتی ہیں. ان پالیسیز پہ کبھی بھی عمل نہیں ہوا. وہ کس وجہ سے؟ پالیسی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اس میں جو لوگ پالیسیز بناتے ہیں، ایجوکیشن پالیسیز، تعلیم
کہ شعبے سے ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اگر پالیسی ایسی بن جاتی ہے تو معاشی صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو وسائل ہیں وہ بھی اتنے پورے نہیں ہوتے۔ جو پلان کیا جاتا ہے، جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے، ایک بھی ایسی ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے جس پر مکمل طور پر ہم نے عمل ہو سکا ہو۔ نظام امتحان میں بہت ساری خرابیاں ہیں ہمارے میں۔ نظام تعلیم جو اہم عنصر ہے، اس کے بغیر یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ تعلیم کے مقاصد کس حد تک حاصل ہو گئے ہیں، ہم نے کیا لرن کیا کیا نہیں۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، تو ان جو ادارے ہیں وہاں پہ جو امتحان لیا جاتا ہے وہ روایتی قسم کا لیا جاتا ہے، اور پورا سال جو ہے وہ بچوں کی صرف اسی چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں اپنی صرف میموری کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہے، اور جو پھر ان کے پریکٹیکل ورک ہے وہ ان کو ویسے نہیں کروایا جاتا جیسے ان کو کروایا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے اساتذہ کا مورال ہے، وہ بھی اساتذہ کی جو صورتحال ہے وہ بھی کوئی تسلی بخش نہیں ہے، اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ ثانوی سطح پہ وہاں پہ جو ہے ان کو فیسیلیٹیز وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی جو کہ ان کو کی جانی چاہیے۔ لیبارٹری اور پھر اس کے علاوہ جو ہیں لائبریریز وہ اور جو ان کے پاس فنڈز کی کمی بھی ہے، خاص طور پہ جو ہمارے دیہاتوں میں اسکول ہیں، جو دور دراز علاقوں میں اسکول ہے، وہاں پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیز ان کو پرووائڈ نہیں کی جاتی، اور امتحانات میں جسٹ جو ہے وہ صرف آپ کی میموری اور حافظہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور صرف اگلے درجے کے لیے جو ہے اس کو خام مال کی حیثیت حاصل ہے کہ اگلی جو ہے وہ آپ نے کالجز کو جو ہے وہ خام مال پرووائڈ کرنا ہے۔